أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روزوں کے تقریباً اکثر و بیشتر مسائل، پھر اعتکاف و شب قدر کے فضائل و مسائل، فدیے کے مسائل، فطرے کے مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سی حقیر سی محنت کو قبول فرمائیں اور امت کے لیے نفع بخش بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ عید کی نماز کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے۔ اب تکبیرات کسے کہتے ہیں اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں، کون سی تکبیر پڑھنی چاہیے، کب کب پڑھنی چاہیے، اس کا وقت کیا ہوگا، اور عید کے دن عید کی مبارکبادی دینا کیسا ہے، اسلام اس کی کہاں تک اجازت دیتا ہے، اسی طریقے سے عید کی مبارکبادی دینے کا وقت کون سا ہے، یہ آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا۔ تکبیرات، نمازوں میں جو تکبیرات ادا کیے جائیں اور خطبوں میں جو تکبیرات ادا کیے جائیں، اس کے علاوہ تکبیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک تکبیر مرسل، دوسری تکبیر مقید۔ تکبیر مقید عید الفطر میں نہیں ہے، صرف تکبیر مرسل ہے۔ تکبیر مرسل اسے کہتے ہیں جو کسی ایک حال کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ عام طور پر پڑھی جائے، جہاں موقع ملا تکبیرات پڑھی جائیں، مسجدوں میں پڑھی جائیں، گھروں میں پڑھی جائیں، راستوں میں پڑھی جائیں، بازاروں میں پڑھی جائیں، جب جب بھی موقع ملا تکبیرات پڑھی جائیں۔ دن اور رات کے حصوں میں یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اسے تکبیر مرسل کہتے ہیں۔ اور تکبیر مقید اسے کہتے ہیں جو صرف نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور تکبیر مرسل دونوں عیدوں میں مشروع ہے۔ تکبیر مرسل کا وقت کون سا ہے؟ تکبیر مرسل کا وقت عید کی رات سورج غروب ہونے سے لے کر امام کا عید کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھنے تک ہے، تکبیر تحریمہ کے کہنے تک ہے۔ جہاں سورج غروب ہو گیا، جیسے کہ آج 30 رمضان ہے، اور آج جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، وہاں سے لے کر کل صبح عید کی نماز شروع کرنے تک یہ تکبیر پڑھی جائے گی۔ اور جہاں بھی موقع ملے تکبیر پڑھے، بازاروں میں، چلتے پھرتے، گھروں میں، اسے کہتے ہیں تکبیر مرسل۔ یہ تو باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں کہ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہے تب تک آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بندہ تنہا عید کی نماز ادا کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کی خود کی تکبیر تحریمہ کا اعتبار کیا جائے گا کہ سورج غروب ہونے سے لے کر خود اپنی عید کی نماز شروع کرنے تک وہ تکبیرات کہہ سکتا ہے۔ تکبیر مرسل عیدین کی
دن و رات گھروں، مسجدوں، بازاروں اور راستوں میں، چاہے حضر میں ہو، سفر میں ہو، عیدگاہ میں جاتے وقت اور عیدگاہ میں بآواز بلند کہنا مستحب ہے۔ عید کے لیے جا رہے ہیں تب بھی تکبیرات کہنا ہے، اگر کوئی سفر میں ہے عید کے دن، حضر میں ہے، تب بھی اس کو تکبیرات کہنا ہے۔ لہذا اس کے متعلق حدیث مبارکہ کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ آنے تک بآواز بلند تکبیر و تحلیل کہتے، جس کو حاکم نے اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اب تکبیرات کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ وہی الفاظ ہیں جو نمازوں میں اور خطبوں میں ادا کیے گئے، مختصر، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو مکمل تکبیرات نہیں آ رہے ہیں، جس کا آگے ذکر کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے، لیکن ان کو بالترتیب کہیں۔ البتہ افضل اور مشہور الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات کو کہنا بھی اور پڑھنا بھی اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو بھی کہہ لیں۔ اب عید الفطر کی مبارکبادی دینا شرعاً مباح ہے، اچھی بات ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنا یہ بھی مندوب ہیں۔ البتہ عید الفطر کی مبارکبادی کب سے دیں؟ عید الفطر کی مبارکبادی جیسے تکبیر پڑھنے کا وقت ذکر کیا، سورج غروب ہونے سے لے کر امام کے تکبیر کہنے تک عید کی مبارکبادی، عید کی تکبیر کہنا مسنون لکھا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں سورج غروب ہو جائے اس وقت سے عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ یہ عید الفطر کے لیے ہیں۔ تمام مسلمانان ہند سے آج 30 رمضان المبارک ہونے کے اعتبار سے یہ اپیل کی جاتی ہے اور ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آج کی رات وہی مقام و مرتبہ رکھتی ہیں جس طرح سے شب قدر کی جس طرح سے فضیلت ہے، آج کی رات یعنی عید کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے، اس کا بھی اپنی جگہ پر ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو ان کی اپنی مزدوری کا یعنی کہ روزے رکھنے کا انعام عطا کرتے ہیں۔
اس رات میں ہم غافل نہ ہو جائیں، غفلت نہ برتیں۔ آج تک ہم اپنے گھروں میں عبادتوں میں مگن رہیں، مشغول رہیں، منہمک رہیں۔ اسی طریقے سے آج کی اس مبارک رات میں جبکہ اللہ انعام دینے والے ہیں، اللہ انعام دینے والے ہیں، ایسی رات میں ہم بالکل غافل نہ رہیں، بلکہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کریں اور بھی زیادہ رب کو منائیں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے پر تلے رہیں۔ اس لیے کہ اس رات میں جب اللہ انعام عطا کرنے والے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اللہ کو اور بھی زیادہ راضی کریں تاکہ انعام میں بھی زیادتی ہو اور ہمیں جو ہے اللہ کے یہاں بڑا مقام ملے۔ اس لیے آج کی رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت میں لگے رہیں، بے جا وقت ضائع کرنے سے بچیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی اپنی عبادتوں میں اپنے اپنے ذکر میں لگے رہیں اور خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے اور موجودہ حالات کی سازگاری کے لیے دعا کیجیے۔ اسی کے ساتھ بندہ عاجز آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے لیے، میرے اولاد کے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے پورے گھرانے کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرمائیں، ذکر و اذکار، نماز، تلاوت، تراویح کو قبول فرمائیں اور جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اسے درگزر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔